آج ہم سنیں گے کہ آزان کی ابتدا کیسے ہوئی، جو مروجہ طور پر آج جگہ بجگہ، گاؤں بگاؤں، شہر بشہر آزان دی جاتی ہے، تو دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہی کلمات آزان ہے، اس کا کیسے پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کیا ہے؟ تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے آئے تو اندازہ کر کے نماز کے لیے کیا ہوتے تھے، اکٹھا ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ مروجہ طور پر جو ابھی آزان دی جاتی ہے ایسی آزان نہیں ہوتی تھی، تو اندازے کے طور پر اکٹھا ہوا کرتے تھے نماز کے لیے۔ تو لوگوں نے آپس میں کیا کیا، مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بنا لیا جائے کہ اگر ہم بجائیں تو سارے صحابہ کرام سمجھے سارے لوگ آ جائیں۔ تو ناقوس بجانا یہ نصارہ کی علامت میں سے ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم سینگ بناتے ہیں جو یہودیوں کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا سینگ ہے، وہ بجاتے ہیں، وہ بجے گا تو سارے صحابہ کرام آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ایک بندے کی ذمہ داری لگا دیں جو لوگوں کو گلیوں میں جا کر ندا دے۔ علیہ السلام نے کیا ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ اے بلال اٹھو اور کیا کرو، ندا دو اور لوگوں کو بتاؤ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گلیوں میں سب کو آوازیں دینے لگے کہ نماز کا ٹائم، نماز کا ٹائم، نماز کا، لیکن ایک بندہ ہے اب مدت تھک جاتا ہے۔ آخر کار اس بارے میں صحابہ نے مشاورت کی۔ حضور علیہ السلام نے اس ٹائم پر نصارہ کی یعنی کوئی ایسی بات ممانت نہیں آئی تھی، تو نصارہ کی طرح حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ تم کیا کرو، ناقوس بناؤ، وہ گھنٹی بناؤ، ہم بجائیں گے تو لوگ سمجھیں گے نماز کا ٹائم ہو گیا، اب سارے لوگ کیا آ جائیں گے، نماز کے لیے آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا، لیکن جس صحابی رسول کو حکم دیا تھا نا اس کو خواب میں حضرت، وہ صحابی کون تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو، اسی دن خواب میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے زید بن ثابت میں تمہیں کیوں نہ اس ناقوس کی بجائے ایسے کلمات سکھاؤں جو اس سے بھی بہتر ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت کو اس خواب میں یہ مروجہ طور پر جو آزان ہم کہتے ہیں نا آج میں ہماری مسجدوں میں گاؤں بگاؤں شہر بشہر ہو رہے ہوتے ہیں، یہی آزان حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی۔ تو وہ جیسے ہی آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ مجھے خواب آیا ہے۔ کہا کہ کون سا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیا ہے کہ یہ جو ہم ناقوس بنانے کے بجائے بلکہ یہ کلمات اگر ہم اپنی مسجدوں میں بلند آواز سے کہیں تو اچھا ہوگا۔ تو یہ جو آج اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مروجہ طور پر پوری آزان اس طرح سکھائی گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حق ہے، کیا یہی آزان ہے، یہی بہتر کلمات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید بن ثابت تم کیا کرو، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ تو جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دینے کے لیے آئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو چادر گھسیٹتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی 20 دنوں سے یہی خواب آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ 20 دنوں سے یہی خواب آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب تمہیں بتایا کیوں نہیں کہ یہ تمہیں خواب آ رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ حضرت سیدنا زید بن ثابت مجھ پر کیا ہے، سبقت لے کر گئے۔ کیا لے گئے؟ سبقت لے کر گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، یا جبریل امین علیہ السلام، وہ آئے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں اور اللہ کی عطا سے ان کو مروجہ طور پر جو آزان ہم دیتے ہیں یہ والی آزان سکھا کر چلے گئے۔ تو یہ کچھ مارکہ ایسا تھا جس سے آزان کی ابتدا ہوئی تھی۔